میرے عزیز، ہم لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے، تمام امتیوں میں سے افضل ہے۔ ہماری عبادت تمام امتیوں کی عبادتوں میں سے افضل ہے۔ اگر ہم سے بصارت کے بنا پر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نمازوں کے طفیل ہمارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی، جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم نماز سے بالکل غفلت ہیں، روزانہ بے شمار گناہ سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ دن رات ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک ایک لمحہ ہمارا گناہ میں گزرتا ہے۔ لیکن ہم کو اتنی مہلت نہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر نمازیں ادا کریں اور اپنے گناہ کو معاف کرائیں۔ میرے عزیز، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اگر ہم اسی طرح نماز سے غافل ہیں تو سوا افسوس کے کچھ نہیں، سوا افسوس کے کچھ نہیں۔ اگر اپنے گناہ کی مغفرت چاہتے ہیں تو اگر آپ اللہ رسول کو خوش کرانا چاہتے ہیں تو نماز کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو۔ نجھت المجلس میں لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا، نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ پہلا وہ شخص ہوگا جب جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے ان سے پوچھے گا کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا، جس کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکتا ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا، وہ شخص فرمائے گا، وہ شخص فرشتوں سے کہے گا، اللہ اکبر، نماز کتنی پیاری عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والوں کے لیے گناہ کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں جانے کا خوشخبری سنا دیتا ہے۔ دوسرا شخص اگر داخل ہوگا جنت میں، فرشتے ان سے پوچھے گا کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا، تم کس قدر نماز دنیا میں ادا کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کس لیے نماز ادا کرتے تھے۔ وہ شخص فرمائے گا، وہ شخص کہے گا فرشتوں سے کہ فرشتوں سنو، اللہ نے جب نماز ہم پر مقرر کیا، فرض کیا، تو اللہ نے میرے سینوں میں